الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة وهي سبعة أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بالنعمة أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو نعم رجلا زيد وبئس رجلا امر ويلتحق بهما فعل الذي يراد به المدح والذم نحو ساء مثلا القوم وكبرت كلمة تخرج من افواههم وظرف رجلا زيد۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری اس میں ہے کہ وہ مواضع جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً۔ بحث ہماری آج کیا ہے؟ ان مواضع اور ان مقامات کے بارے میں ہے جن مواضع میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً۔ لفظاً بھی وہ متأخر ہے اور رتبتاً بھی وہ متأخر ہے۔ بحث ہماری اس میں ہو رہی ہے، آج کا موضوع یہی ہے، وہ موارد جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً۔ سوال، وہ مقام کتنے ہیں جی جن میں یہ بات آپ کر رہے ہو کہ ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً؟ کتنے مواضع ہیں؟ فرماتے ہیں سات مواضع ہیں جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً۔ آپ کہیں گے کہ مگر کیا ہے، ضمیر کہاں پلٹتی ہے؟ اصولاً آپ دیکھتے ہو ضمیر کا جو ہوتا ہے نا مرجع، جہاں ضمیر پلٹتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ پہلے ایک چیز ہوتی ہے، پھر بعد میں ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر پیچھے پلٹ رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ضمیر پہلے ہے، جہاں ضمیر نے پلٹنا ہے وہ ضمیر کے بھی بعد میں آئے گا، متأخر ہے ضمیر سے لفظاً و رتبتاً۔ تو پھر عرض کر دوں آخر مرتبہ کہ وہ مواضع، وہ مقام جہاں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، وہ مواضع 7 ہیں۔ پہلا مورد اور مطلب موضع پہلا یہ ہے کہ ضمیر مرفوع ہے نعمہ اور بیسا کے ذریعے۔ یعنی کیا؟ یعنی مطلب نعمہ بیسا کا فاعل ہے، ضمیر مرفوع ہے نعمہ اور بیسا کے ذریعے، ضمیر مرفوع ہے اور اس مرفوع کی بعد میں کیا آ رہی ہے؟ تمیز، ٹھیک ہے نا؟ نعمہ بیسا کا فاعل ضمیر ہے، مرفوع ہے اور اس ضمیر کے لیے تمیز آئی ہے بعد میں، اور یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ اسی بعد والے کی طرف۔ مثال دے دوں، نعمہ رجلا زیدن، نعمہ کے اندر فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ رجلا تمیز ہے اور نعمہ کی ضمیر کہاں پلٹتی ہے؟ رجل کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لفظاً بھی صحیح ہے، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی جو ہے یہ ضمیر متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ضمیر نعمہ کے اندر والی وہ پلٹ رہی ہے متأخر رجلان کی طرف، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی،
بیسا رجلان عمرون میں بھی یہی ہے، بیسا کے اندر ضمیر ہے، جو رجلان جو تمیز ہے نا اس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ عمر اور زید کیا ہے پچھلی مثال میں، یہ تو مخصوص ہے نا، زید مخصوص بالمد ہے اور ادھر عمر مخصوص بالضم ہے۔ اچھا، نعمہ اور بیسا کے ساتھ ملحق ہے فاولا، فاولا الذی یراد بالمد والضم، نعمہ اور بیسا کے ساتھ ملحق ہے فاولا، جس فاولا سے مد اور ضم کا ارادہ کیا گیا ہے نا، فاولا جس سے مد اور ضم مراد ہے اس کو بھی نعمہ بیسا کے ساتھ کیا ہے، ملحق کرتے ہیں، جیسا کہ ساء مثلا القوم، ساء مثلا القوم، یہاں بھی دیکھ رہے ہو نا، یہاں بھی ایسے ہی ہے، ساء سایوا مثلا ہے، فاولا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھ رہے ہو اسی طرح ہے، اس کے اندر ضمیر ہے جو متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے لفظاً و رتبتاً، مثلا کی طرف، کابرت کلمتاً تخرج کابرت فاولت، کابرت کے اندر ضمیر ہے ہیہ کی، ٹھیک ہے نا، یہ پلٹتی کہاں ہے، کلمتاً کی طرح پلٹ رہی ہے متأخر کی طرف، حالانکہ ضمیر کا مرجع پہلے ہوتا ہے۔ ظرفا رجلن زیدن، ظرفا میں ہوا ہے جو پلٹ رہی ہے رجلن کی طرف، توجہ فرما لی آقا جان۔ اچھا، فرا اور کسائی یہ کہتے ہیں کہ مخصوص فاعل ہے، مخصوص، فرا اور کسائی یہ کہتے ہیں کہ مخصوص فاعل ہے، نہ کہ ضمیر فعل میں ہے، ضمیر فعل میں نہیں ہے، بلکہ مخصوص جو ہے نا وہ کیا آقا جان فاعل ہے، نعمہ رجلان زیدون میں جو زید ہے نا وہ نعمہ کا فاعل ہے، بیسا رجلان عمر میں عمر بیسا کا فاعل ہے، ضمیر فعل کے اندر نہیں ہے۔ فرا اور کسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص فاعل ہے، نہ کہ فعل میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ یردہ، یہ کہنا کہ مخصوص فاعل ہے یہ بات رد ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یردہ، یردہ کیا مخصوص فاعل ہو یہ بات رد ہوتی ہے، نعمہ رجلن کان زیدن جو ہے یہ اس کو بات کو رد کرتا ہے۔ کیسے بلا کہ اب یہاں کہہ کے دکھاؤ کہ مخصوص فاعل ہے، کہو زید نعمہ کا فاعل ہے، ناسخ فاعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ مثال نعمہ رجلن کانا زیدن جو مثال ہے اس میں مخصوص جو زید ہے اس کو آپ فاعل نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ چونکہ ناسخ جو کانا آیا ہے یہ فاعل پر داخل نہیں ہوتا ہے، یہ فاعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ نعمہ رجلن کان زیدن میں کہو کہ زید فاعل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہاں، چونکہ ناسخ یعنی کانا یہ فاعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور مخصوص کو کبھی کبھی حذف بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ بئس للظالمین بدلا، مخصوص کو حذف کیا گیا یہاں جبکہ فاعل حذف نہیں ہو سکتا، صحیح، مخصوص کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے بھائی، بئس للظالمین بدلا میں جبکہ فاعل حذف نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ کی یہ بات کہنا جو کہہ رہے ہو یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ فرمائی میرے عزیزوں، وہ مواضع موارد جن میں ضمیر کیا ہے آقا جان متأخر کی طرح پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، کتنے موارد تھے؟ 7۔ پہلا مورد میں نے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے دوسرا مورد۔ دوسرا مورد کیا ہے کہ جناب عالی یہ ہے کہ مرفوع اول المتنازعین
متنازعین میں پہلا مرفوع ہے اور ہم عمل جو ہے نا وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، یعنی تنازع ہے نا، باب تنازع جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، باب تنازع دو عامل ہیں، ٹھیک ہے نا، معمول ایک ہے اور ہم عمل دوسرے کو دے رہے ہیں، عمل جو دیا ہے نا وہ دوسرے کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے کو کیا دے دیتے ہیں؟ ضمیر دیتے ہیں، اور وہ ضمیر پلٹتی کہاں ہے؟ بعد متأخر کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے دیکھو نا، جفونی ولم اجفو الاخلاء اننی لغیر جمیل من خلیلی محملو، یہ جو جفونی ہے یہ تھا اصل میں جفانی ولم اجفو، جفانی کو کیا چاہیے تھا؟ فاعل، جفانی کو فاعل چاہیے تھا، اجفو کو مفعول چاہیے تھا، معمول ایک، الاخلاء، اس میں جفانی لم اجفو نے جھگڑا کیا، باب تنازع پچھلی کتابوں میں پڑھ چکے ہو، ہم نے عمل دوسرے کو دے دیا، لم اجفو نے عمل کیا اور اس نے الاخلاء کو اپنا معمول بنا لیا، دوسرے کو عمل دے دیا، اب پہلا جفانی جو ہے اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ ضمیر، اور وہ ضمیر پلٹتی کہاں ہے؟ اسی معمول کی طرف پلٹتی ہے، جفونی، جفونی، وہ ضمیر پلٹ کے اخلاء کی طرف جا رہی ہے۔ تو خلاصہ دوسرا مورد یہاں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، یہ ہے کہ جناب باب تنازع میں جب ہم عمل دوسرے کو دے دیں، عمل دوسرے کو دے دیں تو جو پہلا ہے اب پہلا عامل اس میں پھر کیا دیتے ہیں؟ ضمیر، ضمیر دیتے ہیں، اور وہ ضمیر پلٹتی ہے وہ بعد والے کی طرف جو معمول ہوتا ہے، اس جیسی ہو جس میں جھگڑا تھا، اس جیسی اس پہلے عامل کو ضمیر دیتے ہیں اور وہ پلٹتی اسی معمول کی طرف ہے۔ کوفی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، قصائی کہتا ہے کہ فاعل کو حذف کیا جانا چاہیے، فاعل حذف ہو جائے گا، توجہ فرما رہے ہو؟ فرا کہتا ہے کہ فاعل یہاں اس طرح اس جگہ پہ فاعل ضمیر ہے اور اس میں ظاہر سے وہ ہے بھی مؤخر، فرا کہتا ہے فاعل ضمیر ہے اور مفسر جو اس میں ظاہر ہے اس سے بھی مؤخر ہے، اگر دو عامل ہوں اور رفع کو طلب کرنے میں برابر ہوں، دونوں رفع چاہتے ہوں، دونوں عامل فاعل چاہتے ہوں، دونوں عامل رفع چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، اور عطف واو کے ذریعے ہو رہا ہو جیسے کام و قعدہ اخوا کا، تو یہ جو اس میں مرفوع ہے یہ فرا کی نظر میں دونوں کے لیے فاعل ہے، فرا کی نظر میں یہ دونوں کے لیے فاعل ہے۔ تیسرا مورد آگا جان، تیسرا مورد یہ ہے کہ ضمیر مخبر عن ہے اور اس ضمیر کی تفسیر اس کی خبر کر رہی ہے، یہاں بھی ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے، ضمیر یہاں بھی متأخر کی طرف پلٹتی ہے۔ دوبارہ سنو، تیسرا مورد جہاں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے کیا ہے جی؟ ان یکون مخبرا عن فیفسرہ خبرہ، ضمیر مخبر عن ہے یعنی ضمیر مبتدا ہے، فیفسرہ خبرہ، اس ضمیر کی تفسیر خبرہ اس کی خبر کر رہی ہے، ضمیر کی تفسیر اس کی خبر کر رہی ہے، تو یہاں بھی ضمیر متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے، نا ان ہے یا الا حیاتنا الدنیا ہے یا، ٹھیک ہے نا، یہ مبتدا ہے، خبر حیاتنا الدنیا، اور یہ پلٹ تیسری حیاتنا الدنیا کی طرف ہے، یہ سے مراد وہی ہے حیاتنا الدنیا، ٹھیک ہے، تین ہو گئے جی۔ چوتھا ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے بارے میں ہے، آپ بھائی جان چکے ہو
کہ یہ جو ہوتی ہے نا میرے بچے میرے بھائی ضمیر شان وہ مذکر کے لیے آتی ہے اور وہ قصہ مؤنث کے لیے، مؤنث ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، مذکر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں، پیچھے جان چکے ہو۔ یہاں بھی ضمیر شان اور قصہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے آگا جان، وہ متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، جیسا کہ قل هو اللہ احد، ہوا ضمیر شان ہے، اللہ احد جملہ ہے، اس ہوا کی تفسیر کر رہا ہے اور ہوا پلٹ بھی اسی اللہ احد والے جملے کی طرف رہی ہے۔ دوسری مثال فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ضمیر قصہ ہے، شاخصۃ ابصار الذین کفروا، الذین کفروا کی طرف یہ بعد والا جملہ اس کی ہے کی تفسیر کر رہا ہے اور ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چوتھا مورد جہاں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہو گئی، اور کوفی اس ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو کیا کہتے ہیں، ضمیر المجہول، اس کو کہتے ہیں، یہ ضمیر مجہول بھی ہے، اس کو ضمیر مجہول کا نام بھی دیتے ہیں، چونکہ مراد اس ضمیر سے معلوم نہیں ہوتی جب تک بعد والا جملہ ذکر نہ کیا جائے، ضمیر کا پتہ نہیں چلتا ہے ضمیر شان اور قصہ کا، اس لیے اس کو کہا گیا ہے ضمیر مجہول، کیونکہ مراد معلوم نہیں ہوتی جب تک اس کے بعد والا ذکر نہ ہو۔ 4 مورد آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، 7 ہیں، 3 اور رہ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ تھوڑا پھر سنو، بیس بلا کیا ہو رہی ہے آج ہماری، المواضع التي يعود الضمیر فيها على المتأخر لفظا ورتبة وهي 7، بیس آج ہماری اس میں ہے ان مواضع اور موارد کے بارے میں جس میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، اور وہ 7 ہیں۔ پہلا مورد بتایا ہے کہ جب ضمیر مرفوع ہو نعمہ بیسا کے ذریعے سے، اور اس مرفوع کی تفسیر کیا کر رہی ہو، مرفوع کی تفسیر تمیز کے ذریعے ہو، نعمہ بیسا کا فاعل ہے، یعنی ضمیر مرفوع نعمہ بیسا کا فاعل ہے اور وہ پلٹتی بعد میں جو تمیز ہے اس کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مورد تھا، عبارت اور بھی، اور دوسرا یہ تھا باب تنازع کو لے کر آ گئے، کہ باب تنازع ہے، معمول ایک ہے، ہم نے عمل دوسرے کو دے دیا تو پہلے کو دیتے ہیں نا، اب معمول کے مطابق ضمیر تو وہ پلٹے گی بعد والے کی طرف، ٹھیک ہو گئی بات۔ تیسرا مورد انہوں نے بتایا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ مبتدا بن رہی ہے اور اس ضمیر کی تفسیر اس کی خبر کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ضمیر جو مخبر عنان ہے مبتدا ہے اور اس کی تفسیر خبر کر رہی ہے، تو یہ ضمیر جو ہے وہ بعد کی طرف پلٹ رہی ہے۔ چوتھا مورد ہو گیا ضمیر شان اور ضمیر قصہ کا، یہ بھی متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ المواضع التي يعود الضمیر فيها على متأخر لفظا ورتبة وهي 7، مواضع اور موارد جن میں ضمیر پلٹتی ہے فيها ان مواضع میں متأخر کی طرف لفظا ورتبة وهي 7، اور وہ مواضع 7 ہیں۔ احدها ان يكون الضمیر مرفوعا بنعمہ و بیسا، ضمیر مرفوع اور نعمہ اور بیسا کے ذریعے، پہلا مورد یہ ہے۔ ولا يفسر الا بالتمیز، اس مرفوع کی تفسیر نہیں کی جائے الا بالتمیز مگر تمیز کے ذریعے، نحو نعمہ رجلا زید و بیسا رجلا عمرو، نعمہ کا فاعل ضمیر اور اس کی تفسیر کر رہا ہے کون، رجلا جو تمیز ہے، بیسا رجلا عمرو بیسا بھی ضمیر رجلا تمیز، وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا فَأُولَى الَّذِي يُرَادُ بِالْمَدُّ وَالضَّمِّ، یلتحق بہما نعمہ بیسا کے ساتھ ملحق ہے، فَأُولَى الَّذِي يُرَادُ بِالْمَدُّ وَالضَّمِّ، فَأُولَى جس سے مد اور ضم کا ارادہ کیا جائے، وَيَلْتَحِقُ بِهِمَا نعمہ بیسا کے ساتھ ملحق ہے کون، فَأُولَى الَّذِي يُرَادُ بِالْمَدُّ وَالضَّمِّ، فَأُولَى جس سے مد و ضم کا ارادہ کیا گیا ہے، فَأُولَى جس سے مد و ضم کا ارادہ کیا گیا وہ بھی نعمہ بیسا کے ساتھ ملحق ہے، نحو سا مثلا القوم، سا آپ کہیں گے کیسے، فَأُولَى سایو آپ بناؤ گے نا،
ٹھیک ہے نا، فولا کے وزن پہ لال وغیرہ ہوا ہے، اور اس میں اندر ضمیر ہے، اور وہ پلٹ کہاں رہی ہے؟ مثلاً کی طرف۔ وَقَبُرَتْ کلمتاً تخرج من افواہہم، یہاں بھی قبرت کے اندر ہے یا ہے اور پلٹتی ہے کلمتاً کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ وَظَرُفَ رَجُلًا زَيْدٌ، ظرف میں ہوا ہے، پلٹتی ہے رجلًا کی طرف، صحیح۔ وَعَنِ الْفَرَّاءِ وَالْكِسَائِيِ أَنَّ الْمَخْصُوصَ هُوَ الْفَاعِلُ وَلَا ضَمِيرٌ فِي الْفِعْلِ، فرا اور کسائی کہتے ہیں کہ مخصوص فاعل ہے، مخصوص جو ہے نا وہ فاعل ہے، ولا ضمیر فی الفعل، نہ کہ فعل میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرا اور کسائی کہتے ہیں کہ مخصوص جو ہے نا وہ فاعل ہے، نہ ضمیر ہے فعل میں جو فاعل ہے۔ وَيَرُدُّهُ نِعْمَ رَجُلًا كَانَ زَيْدٌ، نِعْمَ رَجُلًا كَانَ زَيْدٌ، يَرُدُّهُ مخصوص فاعل اس کو رد کرتا ہے، مخصوص فاعل جو کہہ رہے ہیں کسائی وغیرہ، اس کو نعم رجل کان زید والی مثال رد کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں زید نعمہ کا فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ناسخ فاعل پر داخل نہیں ہوتا، ولا يدخل الناسخ علی الفاعل، ناسخ فاعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ نَحْوُ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا، ٹھیک ہے۔ انہو قد یحذف، مخصوص کو کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے، مخصوص کو حذف کیا جاتا ہے، جبکہ فاعل حذف نہیں ہوتا۔ نحو بئس للظالمین بدلا، یہاں مخصوص حذف ہے جبکہ فاعل تو حذف ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو کہتے ہو مخصوص فاعل ہے۔ الثانی، دوسرا مورد ان 7 میں سے جہاں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، ان یکون مرفوعا باول المتنازعین المؤمل ثانیہما، متنازعین میں اول مرفوع ہے اور عمل دوسرے کو دیا ہے، نحو قولہ، جیسا کہ قول ہے جفاؤنی ولم اجفو الاخل اننی لغیر جمیل من خلیلی محملو، یہاں جفاؤنی جفانی تھا، لم اجفو الاخل ایک معمول تھا، ان میں جھگڑا تھا، لم اجفو کو ہم نے عمل دے دیا، اور جفانی میں ضمیر رکھی ہے اخلا والے معمول کی طرح، جفاؤنی جفانی سے بنایا جفاؤنی ولم اجفو الاخل اننی لغیر جمیل، والکوفیون یمنعون من ذالک، کوفیین اس کو منع کرتے ہیں، کوفی کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فقال الکسائی یحذف الفاعل، کسائی کہتے ہیں فاعل حذف ہو جاتا ہے۔ وقال الفرا یضمر ویؤخر عن المفسر، فرا کہتے ہیں فاعل نہ یہاں ضمیر ہے، ضمیر، اور وہ مفسر جو اس میں ظاہر ہے اس سے ہے بھی مؤخر، یعنی جا کے بنے گا جفانی ولم اجفو الاخلا ہم، مثلا وہ جو ہے نا مفسر اس میں ظاہر، اس کے بھی وہ بعد ہے۔ وقال الفرا یضمر ویؤخر عن المفسر، فرا کہتے ہیں فاعل ضمیر ہے اور وہ اس میں ظاہر سے ہے بھی مؤخر۔ فإن استوى العاملان فی طلب الرفع وکان العطف بالواو، اگر 2 عامل طلب رفع میں برابر ہوں، رفع کے طلب کرنے میں 2 عامل اگر کیا ہیں عزیزو برابر ہیں، اور عطف وا کے ذریعے سے ہے، نحو قام وقعد اخوا کا، قام بھی فاعل چاہتا ہے، قعد بھی، فہو عندہ فاعل بہما، فہو یہ اس میں مرفوع یعنی اخوا کا، عندہ فرا کی نظر میں فاعل ہے بہما ہر 2 کا، قام اور قعد دونوں کا فاعل ہے، فہو عندہ فاعل بہما، فہو یہ اس میں مرفوع، عندہ فرا فاعل ہے بہما دونوں کا۔ والثالث یعنی الثالث ان یکون مخبرا فیفسره خبره، ان یکون مخبرا، ضمیر مخبرا ہے، ضمیر مبتدا ہے، فیفسره خبره، اس ضمیر کی تفسیر خبره، اس مبتدا کی جو خبر ہے نا وہ اس ضمیر کی تفسیر کرتی ہے، یفسره خبره ضمیر کی تفسیر کرتی ہے، خبره اس مبتدا کی
خبر نہ وہ ان ہے یا اللہ حیاتنا الدنیا ہے یا ہے یہ ضمیر ہے یہ مخبرون ہے مبتدا اس کی تفسیر حیاتنا الدنیا کر رہی ہے۔ الرابع ضمیر و شان والقصہ چوتھا مورد یہاں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے ضمیر شان اور قصہ ہے نہ وہ کل ہو اللہ احد ہوا ضمیر شان ہے اللہ احد جملہ ہے یہ اس ہوا کی تفسیر کر رہا ہے جملہ تفسیر کر رہا ہے اور یہ ہوا اس کی طرف پلٹتی ہے اسی اللہ احد کی طرف ورنہ وہ فائدہ ہے یا شاخصۃ ابصار الذین کفروا میں بھی ہے یا ضمیر قصہ ہے اور یہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا کی طرف جو ہے یہ ضمیر پلٹتی ہے کیونکہ یہی اس کی جملہ بعد والا شاخصۃ ابصار الذین اسی کی ہے کو سمجھا رہا ہے۔ والکوفی یسمی ہے ضمیر المجہول اور کوفی جو ہے یسمی ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو ضمیر مجہول کا نام دیتے ہیں کیوں؟ چونکہ مراد معلوم نہیں ہے مگر جب اس کے بعد والا ضمیر شان یا قصہ کے بعد ذکر ہو تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے اس لیے اس کا نام بالکوفی یسمی ہے ضمیر المجہول کوفی ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو ضمیر مجہول کا نام بھی دیتے ہیں۔ موفق مید رہو سلامت رہو میرے عزیز و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔